گاڑی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ حالے اپنے موبائل پہ شاہتاج کبیر کی بھیجی ہوئی ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی۔ عمر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال لیتا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بالآخر اس نے خاموشی کو توڑا۔ حالے نے محض سر ہلایا۔ اگر میں بے قصور نکلا تو آپ خود کو کیا سزا دیں گی؟ تم بے قصور نہیں نکلو گے، مجھے یقین ہے۔ حالے نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ فرض تو کر لیں، ایک بار اگر میں بے قصور نکلا تو؟ وہ مصر ہوا۔ عمر، میں اس وقت کام کر رہی ہوں اور مجھے تمہاری آواز سخت ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اب اگر تم کچھ بولے تو میں گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ اب کہ اس کا لہجہ سخت بیزار تھا، لیکن کیا عمر ہار مان سکتا تھا؟ اچھا، میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے۔ آپ نے جب مجھے سزا دی تب مجھ سے پوچھا نہیں تھا نا؟ اب میں آپ سے کیوں پوچھوں؟ میرے پاس بھی ایک سزا ہے۔ وہ جیسے سوچ کر ہی محظوظ ہوا۔ حالے نے سر اٹھایا۔ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کون سی سزا؟ عمر حیات گہرا مسکرایا، گال کا گڑا واضح ہوا۔ میں آپ کے پیر جلاؤں گا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حالے دھک سے رہ گئی، کچھ پل کے لیے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم میرے تم میرے پیر جلاؤ گے؟ مارے حیرت کے بمشکل بول سکی، اس کے چہرے پہ بے یقینی تھی۔ ہاں جلاؤں گا، جیسے آپ نے میرے پیر جلائے تھے۔ میں برابری کا قائل ہوں، عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر میں جلن سہ سکتا ہوں تو آپ بھی سہ سکتی ہیں نا؟ اس نے حالے کو دیکھ کر تائید چاہی تھی۔ تم نے کہا تھا میرا چہرہ تمہارے کسی عزیز سے ملتا ہے، تم میرے ساتھ یہ کرو گے؟ وہ اب بھی شاکڈ تھی۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ چہرہ ملتا ہے، پیر تو نہیں، وہ عام سے انداز میں بولا۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو اچھا اگر نہیں سہ سکتی تو؟ نہیں، میں سہ سکتی ہوں، وہ گردن کڑا کر بولی تھی۔ چہرے پہ ایک بار پھر مضبوط ہونے کا زوم آ گیا۔ لیکن مجھے یقین ہے تم بے قصور نہیں نکلو گے، وہ بول کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں آج حسن سے ملا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا۔ حالے ہنوز باہر دیکھتی رہی۔ کیسا ہے وہ؟ خلاف توقع وہ غصہ نہ ہوئی، اس کے لہجے میں اداسی در آئی۔ اکیلا، وہ اکیلا ہے، وہ روڈ پہ نظر جمائے ہوئے بولا۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو تعجب سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہے، وہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے مجھے اب تک لگ رہا تھا میراث سلطان کے جانے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے، لیکن اب لگتا ہے ان کے جانے سے سارا خسارہ حسن کا ہوا ہے۔ وہ بچہ بہت کچھ جھیل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ میری آنکھیں ایکس رے کرتی ہیں، میں سب سمجھ جاتا ہوں۔ میں اسے فالو کر رہا تھا۔ وہ ہر صبح جس شاپ سے کافی لیتا ہے کئی دن سے، وہ اس شاپ میں بھی نہیں گیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک مہنگی شاپ ہے۔ وہ اب گھر سے کافی ساتھ لاتا ہے یا پھر کسی سستی سی شاپ سے کافی پیتا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور حالے دم سادے سن رہی تھی۔ اس کا وہ کتا نہیں ہے، وہ اس کا نام برونو ہے، اس حسن کا بیٹا ہے وہ۔ حالے نے ناگواری سے ٹوکا۔ وہ اپنے کتے اس نے کتے پہ زور دیا کے لیے جہاں سے بسکٹ لیتا تھا اب وہاں کافی وقت سے نہیں جا رہا۔ وجہ صاف ہے، اس کی جیب خالی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کے کھانے یا کافی کا بل بھر سکے۔ مختصر یہ کہ اس کے پاس کوئی رقم نہیں بچی۔ اس نے مجھ سے کیوں کچھ نہیں کہا؟ وہ بدقت بولی۔ وہ سلطان ہے، اسے بھرم رکھنے آتے ہیں۔ حالے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی حسن صرف حالے سے پیسے لے سکتا ہے اور اب اس کے پاس حالے نہیں تھی۔ عمر نے یہاں وہاں دیکھا، گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور پینٹ کی جیب میں ارسا، گلا کھنکھارا۔ اب وہ بات کرنے کو تیار تھا۔ میں ہارون سے بھی ملتا ہوں، عمر نے ہلکی آواز میں کہا۔ کب سے؟ حالے کا لہجہ نارمل رہا۔ یہ آج اتنے ریلیکس کیسے ہیں؟ کہیں نشہ تو نہیں کر لیا؟ کچھ دن پہلے سے۔ وہ کیسا ہے؟ اس کے لہجہ سادہ تھا۔ عمر نے گہری سانس بھری۔ باوقار، وہ بے اختیار بولا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اس کو کافی وقت پہلے سے جانتا ہوں۔ مطلب ہم ملے نہیں تھے لیکن میں جانتا ہوں۔ وہ جب پہلے ہنستا تھا تو
اس کی آنکھیں بھی ہنستی تھیں، اب بس وہ خود ہی ہنستا ہے، اس کی آنکھوں میں اداسی ہے۔ وہ دکھاتا نہیں ہے لیکن مجھے دکھ جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے جسے وہ خود ہی جوڑ رہا ہے۔ اس سے بھی اہم بات، وہ دوبارہ پینٹ کرنے لگا ہے۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی خبر نامہ۔ اس کی آخری بات پہ حالے کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ماری خوشی کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس نے کیا پینٹ کیا ہے؟ کافی دیر بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں بس خوشی اور مخلصی تھی۔ ہارون شاہد۔ عمر نے موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ ہارون شاہد؟ حالے نے دہرایا۔ آپ نہیں سمجھیں گی، خیر میں آپ کو گھر چھوڑ کر تھانے جاؤں گا، اس ڈرائیور سے ملنے جس نے آپ کو اغوا کیا تھا۔ وہ اب اپنے گھر والی گلی میں تھا۔ میں ساتھ آؤں گی۔ ہرگز نہیں، وہ ترکی بترکی بولا تھا۔ میں ہرگز بھی آپ کو ایسی جگہ لے کر نہیں جاؤں گا جہاں ہر قسم کے ونڈے موالی آتے ہوں، جہاں ہر قسم کی نظریں اٹھتی ہوں۔ ایسی جگہ آپ کے قابل نہیں، میں خود جاؤں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا، ساتھ گاڑی کو بریک لگا کر روکا۔ وہ اب اپنے گھر کے دروازے کے آگے تھے۔ تم مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے، میں حال سلطان ہوں، وہاں جاؤں گی جہاں میرا دل کرے گا۔ کوئی اگر میری طرف بری نظر سے دیکھے گا تو میں ان کی آنکھیں نکالنا جانتی ہوں، اور تمہیں میں نے بتایا ہے، اجازت نہیں مانگی۔ عمر نے سینے پہ بازو ہاتھ باندھے سکون سے اس کی ساری تقریر سنی، پھر سراہنے والے انداز میں ابرو چکائے۔ براوو! میں آپ کی اس تقریر سے خاصا متاثر ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ حالے نے اس کو کلس کر دیکھا تھا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ کاغذی ہی صحیح، میں تمہاری بیوی ہوں، کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ کوئی بھی ایرا غیرا تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو دیکھنے کی جرت کر سکتا ہے؟ وہ جتاتی نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ عمر کے تاثرات سخت ہو گئے، پھر یکدم وہ مسکرایا۔ میری غیرت کو جگانے کے لیے یہ ایک اچھی کوشش تھی، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بات سن کر غیرت کی چوٹیاں پھلانگ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو آپ غلط ہیں۔ آپ گھر جا رہی ہیں مسز حال حیات، وہ تپانے والے لہجے میں بولا تھا۔ حالے چند لمحہ اس کو دیکھتی رہی، ڈھیر سارا غصہ اور اشتعال اپنے اندر دبائے۔ وہ پھر دروازہ کھول کر ایک زوردار آواز کے ساتھ گویا اس کے منہ پہ مارتی باہر نکل گئی۔ خود کو جانے کی اجازت مل نہیں رہی، ان بیوی کو ساتھ لے جاؤ۔ ہاں، وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی، لیکن عمر کے کام تھے کہ ختم ہونے کو نہیں آتے تھے۔ اس وقت وہ ڈی آئی جی کے آفس کے باہر تھا۔ ایک سیاہ وردی والا پولیس والا اس کے اندر جانے کی اجازت طلب کرنے گیا تھا۔ اسی لمحے وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ واپس آ کر اس نے عمر کو سلیوٹ پیش کیا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عمر سر کے خم سے جواب دیتا اندر بڑھ گیا۔ ایک شاہانہ قسم کا ایئر کنڈیشنڈ دفتر اس کا منتظر تھا۔ اس آفس کے عین وسط میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی، جس کے پیچھے ایک سیاہ وردی اور ڈھیر سارے میڈلز والا کوئی 50 سالہ آدمی بیٹھا تھا۔ آفس کی دیوار کے ایک کونے میں کتابوں کا ریک اور اس کے ساتھ ایک الماری میں ترتیب سے مختلف فائلز سجی تھیں۔ عمر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے لبوں کو ایک آسودہ سی مسکراہٹ نچ ہوا تھا، اس سے ذرا کم پرتعیش، لیکن اس کا آفس بھی ایسا تھا۔ اس کے جسم پہ بھی سیاہ وردی ہوتی تھی۔ اب اس کی نظر سامنے بیٹھے آدمی پہ گئی۔ اس نے بوٹ کو زمین پہ مارا اور پھر ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ دوستی اپنی جگہ، وردی کی عزت اپنی جگہ۔ سامنے بیٹھا آدمی، جس کی وردی پہ لگی نیم پلیٹ پہ شمشیر لکھا تھا، اس کی نظروں میں دبا دبا غصہ تھا۔ سو اے ایس پی عمر حیات، آپ کو یاد آ گیا کہ اس وردی اور اس سے جڑے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے، یا آپ کو یہ یاد آ گیا کہ آپ کو کوئی نوکری بھی ہے؟ مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم پہ خرچ کیے ہوئے حکومت کے پیسے تم کیسے ویسٹ کر سکتے ہو؟ ان کا لہجہ طنز سے بھرا ہوا تھا۔ عمر مسکراتا ہوا آیا اور ان کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کو نہیں کہا، شمشیر نے گھرکا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے تو یہی سنائی دیا۔ بکو مت، مجھے یہ بتاؤ تم کہاں تھے اور کیوں تھے؟ کیا تم نے واقعی اس لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ اور اگر کیا تھا تو کسی کیا اس کو سنبھال نہیں سکے؟ میں غیر مردوں سے اپنی بیوی کی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی مرد میری بیوی کی بات کرے۔ آئندہ خیال رکھنا۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ نارمل تھا۔ شمشیر اس کے اس دو ٹوک انداز کا عادی تھا، سو اس نے اثر نہیں لیا۔ البتہ وہ اب اس کی بیوی کی بات نہیں کرے گا، یہ طے تھا۔ یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں یا اس پہ بھی کوئی پابندی ہے؟ اس نے جل کر سوچا تھا۔
عمر آگے کو ہو بیٹھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ مجھے ندیم علی کے ساتھ 15 منٹ چاہیے۔ شمشیر کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اور کیوں چاہیے تمہیں وہ یہ 15 منٹ؟ تم نے اس سے تہجد کی رکعتیں پوچھنی ہیں یا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے جا رہے ہو؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے اس سے جہنم کی آگ کے جسم جلانے کی کیپیسٹی پوچھنی ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جب ابلیس آپ کو تیل کی کڑاہی میں تلے گا تو برنال کہاں سے لینا ہے؟ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا تھا۔ شمشیر نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنا چاہا۔ میری بات سنو عمر۔ وہ میز پہ آگے کو ہوا۔ تم اس شہر کے لوکل نہیں ہو، تم کئی سال کسی اور شہر میں پوسٹڈ رہے ہو۔ وہ چھوٹا شہر تھا، وہاں برائی اور شر کم تھا۔ یہ کراچی ہے، جیتی جاگتی جہنم، یہ بندہ کھا جاتی ہے، نگل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس شہر کا پانی دل سے احساس ختم کر دیتا ہے۔ تم چھوٹے شہر کے چھوٹے موٹے جرائم دیکھ کر یہاں آئے ہو۔ یہاں کی دنیا الگ ہے۔ یا واپس چلے جاؤ یا اس شہر کو ایز اٹ از قبول کرو۔ یہاں کی آگ مت بجھاؤ ورنہ یہاں کے لوگ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دیں گے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ عمر چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر مسکرایا، ایک سرد سی مسکراہٹ۔ میں جس شہر سے آیا ہوں نا، وہاں لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد نہیں پڑھا کرتے تھے۔ چوری، ڈاکہ، قتل، ریپ، یہ سب وہاں بھی ہوتا تھا۔ وہ کوئی تیسری دنیا نہیں تھی، وہاں بھی لوگ رہتے تھے، اور لوگ جہاں بھی رہتے ہوں وہ اس جگہ کو جہنم بنا ہی دیتے ہیں۔ بات کراچی یا کوئٹہ کی نہیں ہے، بات لوگوں کی ہے۔ کوئی بھی شہر برا یا اچھا نہیں ہوتا، اسے اچھا یا برا وہاں رہنے والے لوگ بناتے ہیں۔ برے لوگ ہر شہر میں ہیں، تم مجھے ان لوگوں کا خوف نہ دلاؤ۔ ڈرتے وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ کھونے کا خوف ہو۔ انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ میں عمر حیات ہوں، میرے پاس کھونے کو صرف یہ چلتی سانسیں ہیں، اور ان کو روکنے پہ بس خدا کا اختیار ہے، سو میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ، میرا کام کر سکتے ہو یا نہیں؟ شمشیر نے ایک گہری سانس لی۔ عمر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم پہ ایک لڑکی کے اغوا کا کیس ہے، تم سسپینڈڈ ہو۔ تم پہ انکوائری بیٹھی ہے، اور سونے پہ سہاگا تم اپنی انکوائری کال پہ 2 بار نہیں گئے۔ تمہاری فوٹو اخبار میں لگی ہے، تمہیں ایک آخری کال آئے گی، اور اگر تم نہیں گئے تو تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ تم جانتے ہو مجھ پہ کتنا پریشر ہے، میں نے کس طرح آئی جی کو سنبھالا ہوا ہے، کس طرح انکوائری ٹیم کے ہاتھ پیر جوڑے ہیں، کس طرح تمہاری خاطر ذلیل ہو رہا ہوں۔ آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا۔ میری انکوائری ہوگی تو میں بری الذمہ ہو جاؤں گا، اور مجھے دوبارہ فیلڈ میں آنا ہوگا، جو کہ اس وقت ممکن نہیں۔ سن لیا؟ اب بتاؤ، 15 منٹ دے رہے ہو یا نہیں؟ عمر، میری بات سنو تم۔ اس نے کچھ سمجھانا چاہا جب عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار تم میرے پاس آئے تھے شمشیر، تم سسپینڈڈ تھے جیسے کہ آج میں۔ تمہارے بھائی پہ قتل کا الزام تھا، FIR کٹ چکی تھی، اسی رات تمہاری ماں مر گئی۔ تمہارا بھائی گرفتار ہو چکا تھا، اگر اس کی بیل کے لیے بھی جایا جاتا تو کم از کم پورا دن لگ جاتا۔ تم میرے پاس آئے، تم نے مجھ سے 15 منٹ مانگے تاکہ تمہارا بھائی اپنی ماں کا آخری دیدار کر سکے۔ کیا میں نے تمہیں کوئی مشورہ دیا؟ کیا میں نے اپنے اوپر بیٹھے افسروں سے خوف کھایا؟ کیا میں نے تمہیں شہر کے درندوں کا خوف دلایا؟ عمر بول رہا تھا، اور شمشیر شل ساؤ سے سنے گیا۔ وہ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے کو جھکا۔ میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں۔ مصیبت کے وقت دوست کو مشورہ نہیں دیا جاتا، مدد کی جاتی ہے، لیکن خیر۔ وہ سیدھا ہوا۔ عمر حیات کے پاس دوستوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ بول کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی ہینڈل پہ تھا جب پیچھے سے شمشیر کی آواز سنائی دی۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 10 منٹ ہیں، دفع ہو جاؤ، اور اگلے 1 مہینے تک مجھے اپنی شکل دکھائی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا تھا۔ عمر پورا کا پورا گھوم گیا۔ بوٹ کو زمین پہ مار کر سلیوٹ پیش کیا، اور روجر باس کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ گاڑی ایک بہت بڑی نجی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی تھی، شیشوں سے ڈھکی۔ یہ بلڈنگ یوں تو مختلف قسم کے کاروباری کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن اس عمارت کا بیسمنٹ نائٹ کلب کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والا نوجوان ہارون شاہد تھا، سیاہ جیکٹ شرٹ کے ساتھ، سیاہی جینس پہنے، بالوں کو جیل سے پیچھے کو جمائے، خوشبوؤں میں رچا بسا۔ وہ جو عام حالات میں وجیح لگتا تھا، آج اچھا خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ باہر نکل کر ایک تائرانہ نظر سارے میں ڈال کر وہ متوازن چال چلتا داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
اندر آتے ہی اسے ایسا لگا جیسے یہ کوئی اور ہی جہاں ہے۔ میوزک کا بے ہنگم شور، بے ڈھنگے انداز سے ناچتے تھرکتے نوجوان، نشے کی زیادتی سے یہاں وہاں لڑکتے نوجوان، لیکن نوارد ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اطراف میں نظریں گھماتا کسی غیر شناسا لیکن جلد ہی شناسا ہو جانے والے چہرے کو ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے دائرے میں رکھے صوفوں میں ایک سنگل صوفے پہ اسے وہ لڑکا بیٹھا ہوا نظر آیا، جاسم شاہ۔ مناسب نقوش، صاف رنگت، لیکن منجھی ہوئی آنکھیں اور ٹکرایا ہو چہرہ۔ ہارون کو اس کے اندر اپنا کچھ ماقبل والا چہرہ دکھائی دیا۔ خدا نے محبت کو ہیل کرنے کا اختیار دیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دے رہی؟ یہ کیسی محبت ہے جو چہرے پہ چمک لانے کے بجائے چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے؟ کیا یہ واقعی محبت ہے یا کوئی obsession؟ اس نے سر جھٹکا، ایک گہری سانس لی اور ان صوفوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان کے قریب پہنچ کر ہارون نے دیکھا کہ درمیان میں رکھی شیشے کی میز پہ کونوں میں اور بیچ میں ایک سفید پاؤڈر رکھا تھا۔ وہاں بیٹھے نوجوانوں کے گروپ میں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نوجوان نیچے کی طرف جھکتا، ناک سے وہ سفید پاؤڈر اندر تک لے جاتا اور پھر اپنا پورا وجود صوفے کی پشت پہ پھینک سا دیتا۔ یہ کیسا سرور تھا، یہ کیسی راحت تھی! اس وقت بھی ایک نوجوان نے اپنا چہرہ میز کی جانب جھکا رکھا تھا۔ ابھی وہ ناک کے ذریعے اس پاؤڈر کو اندر تک لے جاتا کہ ہارون نے اپنے جوگرز کی ٹھوکر سے اس میز کو لڑکا دیا۔ سفید پاؤڈر فرش پہ بکھر گیا۔ صوفوں پہ پڑے نیم بے جان وجودوں کو غصہ آیا، لیکن اٹھ نہیں سکے کہ جسم میں سکت نہ تھی۔ کچھ نے اٹھنا چاہا لیکن پھر ٹانگیں ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں اور وہ واپس گرے۔ ایسے میں بس ایک وجود تھا جس کے چہرے پہ غصہ بھی تھا اور ہوش بھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم کون ہو؟ اور تم جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ اب کیا تمہارا باپ لے کر آئے گا یہ مال؟ پتہ بھی ہے کتنا مہنگا تھا؟ ہاں؟ 22 سالہ جاسم جارحانہ تیور لیے اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ صوفوں پہ پڑے نیم بے ہوش اس کے دوست اب اس کے نام کی ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ ہارون اثر لیے بغیر جاسم کے کان کے پاس جھکا۔ میرے پاس اس سے زیادہ مہنگی اور کام کی چیز ہے، وانا ٹرائی؟ جاسم ٹھہر گیا، آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑیں۔ کیا تم پولیس والے ہو؟ دیکھو اگر ہو تو 2 لاکھ کا آؤٹ فٹ، 3 لاکھ کے جوتے، 1 لاکھ کی گھڑی، یہ میری آج کی تیاری کی قیمت ہے۔ تمہیں لگتا ہے چند ہزار کمانے والا پولیس والا اتنے پیسے ضائع کر سکتا ہے؟ ہارون کی سرمئی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ جاسم کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ پھر تم کون ہو؟ تمہاری طرح کا ایک پارٹی بوائے، امیر باپ کی بگڑی اولاد، بس اپنے باپ سے بنتی نہیں تو یہاں چلا آیا۔ آج ایک نئی چیز ملی تو سوچا سب کو ٹرائی کروا دوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ اپنے لہجے سے پارٹی بوائے ہی لگ رہا تھا۔ لیکن میرے فرینڈز بھی ساتھ آئیں گے، تمہیں اعتراض تو نہیں نا؟ ایسے کلبز میں یہ ساری باتیں عام تھیں، سو وہ جلد ہی مان گیا تھا۔ ہارون نے ایک نظر اس کے فرینڈز کو دیکھا، پھر مسکراتی نظروں سے جاسم کو دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ لوگ ساتھ آ سکتے ہیں؟ ہارون نے ان کی حالت پہ چوٹ کی۔ اگر تمہیں چاہیے تو میرے پیچھے آؤ، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ جاسم ہے کرتا اس کے پیچھے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس میوزک کے شور والی جگہ سے کافی دور نسبتاً ایک سنسان گوشے میں بیٹھے تھے۔ چھوٹی سی میز پہ سفید پاؤڈر رکھا تھا اور وہ دونوں میز کے اطراف میں رکھے سنگل صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ تمہاری تو منگنی ہو گئی تھی نا پچھلے مہینے، کیا تمہاری پارٹنر ساتھ نہیں آتی؟ جاسم چہرہ جھکائے ابھی پاؤڈر کو ناک کے ذریعے اندر کھینچتا جب ہارون نے اس کے زخم ہرے کر دیے۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا؟ کیونکہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے یہاں کسی نے بھیجا ہے، وہ ابھی کہہ رہا تھا جب جاسم نے ہاتھ چلایا۔ اوہ، تو تمہیں میرے باپ نے بھیجا ہے؟ ہاں، میں پہلے کیوں نہیں سمجھا؟ ایسی حرکت میرا باپ ہی تو کر سکتا ہے، وہ تمسخر سے کہتے اٹھا تھا۔ اور تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے پاس آنے کی؟ ہاں، اور اگر تم نے یہ کہا کہ میرا باپ بے قصور ہے، اسے معاف کر دوں، تو آج ہی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے وہ آپا کھو دیتا ہارون نے بتا دینا صحیح سمجھا۔ مجھے یہاں عمر حیات نے بھیجا ہے۔ عمر حیات؟ وہ ASP؟ اس نے کیوں؟ جاسم اب کے حیران ہوا۔ تمہاری منگیتر کے باپ سے عمر کی اچھی خاصی دوستی ہے،
اور تمہاری منگیتر کا بھائی اس کا اچھا دوست ہے، وہ تمہاری اور اس اسوا کی صلح کروا سکتا ہے اگر تم چاہو۔ جاسم کی آنکھیں یکدم چمک اٹھی تھیں، اس کا چہرہ کھل گیا۔ کیا واقعی؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اسوا مان جائے گی؟ اے ایس پی سر اسے منا سکتے ہیں؟ تو مجھے ان سے ملوا دو، میں ایک بار ان سے خود بات کروں گا۔ میں انہیں سب کچھ بتاؤں گا، وہ اسوا سے بات کریں گے اور مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ ہارون بضد ہوا۔ جاسم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں نے نہیں، میرے ڈیڈ نے۔ اصل میں ان کی ایک متنازع ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور بریک اپ کر لیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ ایک دفعہ جب میں اسے ساری سچائی بتا دوں گا تم دیکھنا وہ میرے پاس واپس آ جائے گی۔ وہ اب پرجوش لگتا تھا۔ پھر کانٹریکٹ کب بنوا رہے ہو؟ ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جاسم نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا۔ کانٹریکٹ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کانٹریکٹ تو بنوانا ہوگا نا، اس میں لکھنا ہوگا کہ آج وہ تمہارے پاس واپس آتی ہے تو آئندہ کبھی بھی اگر تمہیں تمہارے پیرنٹس، بہن بھائی یا رشتہ داروں کی غلطیوں کی سزا نہیں دے گی۔ تمہارا باپ چاہے کوٹھے پہ جائے یا جہنم میں، وہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ بار بار ایسا کیوں کرے گی؟ ظاہر ہے میری کوئی غلطی ہوتی ہے تبھی تو وہ تمہارا باپ ایک گندی جگہ گیا، یہ تمہاری غلطی کیسے ہوئی؟ ہارون نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ تمہیں چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ محبت ساتھ رہنے کے 100 مواقع ڈھونڈتی ہے، چھوڑنے کا ایک بہانہ نہیں۔ تمہارا باپ جو کچھ کرتا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری ماں کیا کرتی ہے؟ تمہارے پارٹنر کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ محبت کو ذات و مکان کے خوف سے آزاد ہونا چاہیے، نہیں؟ ہارون نے صوفے کے ہتھے پہ بازو پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ جاسم تذبذب میں پڑ گیا۔ ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے میری فیملی اگر غلط کرے گی تو اس پہ بھی تو اثر پڑے گا نا۔ وہ بھی تو اب فیملی ہے۔ اس نے جیسے اس کے حق میں صفائی دینی چاہی۔ دیٹس دا پوائنٹ۔ وہ آگے کو ہوا۔ وہ فیملی ہے اور فیملی تو ساتھ رہتی ہے، اچھے وقت میں بھی اور برے میں بھی۔ یہ کیسی فیملی ہے جسے اگر خوشی دو تو ساتھ رہتی ہے لیکن اگر کبھی بھی غم کا کوئی جھونکا آئے تو سوکھے پتوں کی طرح اڑ جاتی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اچھا واقعی؟ ہارون نے اس کی بات کاٹی۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ محبت کا کیا ثبوت ہوتا ہے بھلا؟ یہ تو محسوس کی جاتی ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو پتہ چلے۔ وہ بپھر ہی تو گیا تھا۔ ہارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنا موبائل ہوا میں بلند کیا۔ وہ لیلا مجنو، ہیر رانجھا کا زمانہ تھا جب محبت محسوس کی جاتی تھی۔ اب اس نے موبائل اس کے آگے رکھا۔ اب محبت انسٹاگرام کی جاتی ہے۔ یہ اسوا کا انسٹا ہے، تم اس کی پوسٹ دیکھو، بلکہ میں دکھاتا ہوں۔ وہ آگے کو ہوا اور موبائل اٹھا کر اسوا کے اکاؤنٹ کی ایک ایک تصویر آگے کرتا گیا۔ یہ دیکھو، یہ 2 ماہ پہلے کی تصاویر ہیں، تمہارے بریک اپ سے پہلے دن۔ وہ دن میں 10 پوسٹ ڈالتی ہے، لیکن تم کہاں ہو ان سب میں؟ جاسم شل سا موبائل پہ چلتی اسوا کی تصاویر دیکھے گیا۔ یہ دیکھو، یہ 3 ماہ پہلے تمہارے برتھ ڈے والے دن کی پوسٹ ہیں۔ یہاں تم کہاں ہو؟ تمہارے لیے کوئی پیغام کہاں ہے؟ اسی دن اس کی دوست کا کہ بلے کا برتھ ڈے تھا۔ اس نے بلے کے لیے بھی پوسٹ ڈالی ہے لیکن تمہارے لیے نہیں۔ کیوں جاسم؟ کیا تم اتنے بے مول ہو؟ میں جانتا ہوں محبت کو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن محبت کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ محبت کا فرض ہوتا ہے۔ اس کا انسٹاگرام، اس کا ٹویٹر، اس کا فیس بک، تم وہاں کہیں نہیں ہو۔ وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اور بس اسے ایک وجہ مل گئی۔ سوچو اگر آج تمہاری شادی ہو جاتی ہے اور کل تمہارا باپ پھر کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جاسم نے خوفزدہ آنکھیں اٹھا کر سوال کیا۔ وہ تمہیں پھر چھوڑ دے گی جاسم، تم پھر کسی دوسرے بار، کسی دوسرے کلب میں پڑے رہو گے۔ تمہارے چہرے کی چمک ایک بار پھر ختم ہو جائے گی۔ ڈرگز ایک بار پھر تمہارا خون چوسے گی۔ یہ کیسی محبت ہے جس کے چھن جانے کا خوف تمہیں کھل کر سانس نہیں لینے دے رہا؟ یہ کیسی محبت ہے جو خوشی دے ہی نہیں رہی، جو ہیل کرنے کے بجائے تمہارا دل اور جسم کھا رہی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ جاسم نے ہلکی آواز میں ایک بار پھر اس کے حق میں کچھ کہنا چاہا۔ وہ ایسی ہی ہے، وہ ایک بہت بری پارٹنر ہے۔ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ شہرام کو کیوں نہیں چھوڑتی؟ اس کا باپ بھی تو 4 بار جیل جا چکا ہے۔ وہ اگر اپنے دوست کے باپ کی غلطیاں معاف کر سکتی ہے تو تمہارے باپ کی کیوں نہیں؟ میں بتاؤں کیوں؟ ہارون نے اس کا چہرہ اوپر کیا، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔
جاسم شاہ، وہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی۔ الفاظ تھے کہ سیسا۔ جاسم کو اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ آج تمہیں تمہارے باپ کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے، کل ماں کی وجہ سے چھوڑے گی، پرسوں بہن کی وجہ سے۔ وہ آخر کب تک تمہارے خاندان کی غلطیوں کی سزا تمہیں دے گی؟ کیا اس کی محبت اتنی کچی ہے کہ تم سے یا تمہارے خاندان سے ذرا سی غلطی ہوئی اور وہ لڑکی تمہیں چھوڑ گئی؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ اب کہ جاسم کو اپنی آواز غیر لگی، کھوکھلی لگی۔ تم کہتے ہو تمہیں اس سے محبت ہے، لیکن تمہیں تو خود سے بھی محبت نہیں ہے۔ جو انسان خود سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے بھی نہیں کر سکتا۔ وہ چلی گئی تو تم نے خود کو نشے اور ڈرگز میں ضائع کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ تم خود سے محبت کیوں نہیں کرتے جاسم؟ میں بتاؤں کیوں؟ جاسم نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا۔ اس لڑکی نے تمہارے دل سے تمہارے اپنے لیے محبت ختم کروا دی اور تم نے اسے یہ کرنے دیا۔ اس نے تم سے کہا، اس کی پسند اچھی، تم نے مان لیا۔ اس نے تمہاری ذات کی غلطیاں تمہیں گنوائیں، تم نے مان لیا۔ تم غلط ہو، تم نے کبھی خود کو چیک ہی نہیں کیا، تم کبھی خود سے ملے ہی نہیں۔ اگر اس نے کہا تم جھوٹے ہو تو تم نے مان لیا۔ کیا تم نے اس کی محبت میں خود کو کھو دیا؟ اس سے زیادہ تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اب تم سے تمہاری صحت چھین رہی ہے، کیا تم اب بھی چپ رہو گے اور سہتے جاؤ گے؟ کیا اب تمہیں نہیں لگتا کہ اب بس کر دینا چاہیے؟ اس کی محبت اب تمہیں سیر نہیں کرتی، اب وہ خون چوسنے والا کیڑا بنتی جا رہی ہے۔ ایک دن وہ تمہارے جسم کا سارا خون چوس لے گی اور تم ایک کھوکھلے جسم کے ساتھ کسی کچرے کے ڈھیر پہ پڑے رہو گے۔ کیا تمہاری زندگی کا یہ مقصد تھا؟ ہارون کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ یہ لڑکا اسی کا لیزر ورژن تھا۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، آخر کار وہ بے بسی سے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ ٹاکسک ہے، میں جانتا ہوں وہ مجھے ہمیشہ ڈیگریڈ کرتی ہے، میں جانتا ہوں اس کے آگے میری اوقات اس کی دوست کے کتے سے بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے چھوڑ دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میرے ہارڈیسٹ ٹائم میں میرے لیے ایک سہارا تھی۔ میں نے اس کے اندر اپنی روشنی ڈھونڈی ہے۔ وہ میری گرل فرینڈ، محبت یا منگیتر نہیں ہے، وہ میرا سہارا ہے، وہ میری بیساکھی ہے، وہ میری آنکھ ہے، میرا بازو ہے۔ اس کے بغیر میرا جسم مفلوج ہے، تم نہیں سمجھو گے، کوئی نہیں سمجھے گا۔ اس نے چہرہ جھکا لیا تھا، آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں، ڈرگز کی زیادتی سے نہیں، رکے ہوئے آنسوں کو نہ بہنے دینے کی وجہ سے۔ ہارون چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، ذہن میں باتیں جوڑتا رہا۔ وہ حالے نہیں تھا جس کے پاس باتوں کے جواب ہوتے تھے، جس کو بولنے کا ہنر آتا تھا، جو لوگوں کو لاجواب کر سکتی تھی۔ کیا تم بلاؤں سے ڈرتے ہو؟ کافی دیر بعد ہارون نے سوال کیا تھا۔ کیا تمہیں ابھی لگتا ہے کہ کوئی اللہ بابا آئے گا اور تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دے گا، یا پھر کوئی چھوٹا سا کیڑا، کوئی بہو تمہیں کھا جائے گا؟ جاسم چند لمحے حیران نظروں سے اس کو دیکھتا رہا، پھر یکدم ہنس پڑا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میں کوئی بچہ ہوں؟ وہ کوئی اور زمانہ تھا، کوئی اور وقت تھا جب میں یا ہر بچہ ان سب چیزوں سے ڈرتا تھا۔ آئی ایم آل گرون اپ ناؤ۔ اب بھلا اس بکواس بات سے کون ڈرے گا؟ وہ ایک بار پھر ہنس دیا، ساتھ بڑبڑایا، بھلا واٹ نان سینس۔ اسوا بھی وہی بلا ہے، وہی بہو ہے، وہی چھوٹا سا کیڑا ہے جس سے ہمیں بچپن میں خوف آتا تھا، اور اب ہم ان سے بڑی بلا ہے۔ ایک بار، بس ایک بار اگر تم دل کو مضبوط کر کے اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بلا، کوئی بھوت، کوئی کیڑا تمہیں ڈرا نہیں سکتا۔ ایک بار جب تم خود کے کھڑے ہو جاؤ گے تب تم اس انسان کے جانے پہ اسی طرح ہنسو گے جس طرح اب ہنس رہے تھے۔ جاسم ششدر رہ گیا تھا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی واقعہ ہمیں تب تک ہانٹ کرتا ہے جب تک ہم اس سے چھپتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا اصل بلا تم خود ہو۔ تم سے زیادہ مضبوط کوئی اور نہیں ہے۔ ساری بلائیں، سارے کیڑے یکدم غائب ہو جائیں گے اور باقی رہو گے تم، کیونکہ تم اپنے لیے خود کھڑے تھے۔ جاسم پٹی پٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا۔ ہارون اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تمہارے ہار ٹائم میں تمہاری بیساکھی تھی، لیکن بیساکھی کی لکڑی کو اب دیمک کھا گئی ہے، وہ کھوکھلی ہو گئی ہے۔ تمہیں اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ تمہاری آنکھیں تھیں، لیکن اس آنکھ میں اب موتیے کا پانی اتر چکا ہے، علاج کرواؤ ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارا بازو تھی، لیکن اس بازو میں اب ناسور پھیل گیا ہے، اسے کاٹنا ہوگا ورنہ سارا جسم گل سڑ جائے گا۔ اور ایک بات اور۔ وہ جھکا، اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔
کسی محبت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی صحت کھا جائے، کسی محبت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو شراب پہ لگا دے، کسی محبت کو آپ کو ڈرگ ایڈکٹ بنانے کا حق نہیں ہے۔ محبت کو صرف ایک حق حاصل ہے، ہیل کرنے کا، اور اگر وہ اپنا ایک کام بھی نہیں کر پا رہی تو اسے عزت سے رخصت کر دو۔ سادہ لہجے میں کہہ کر اس نے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ جاسم اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا، شل ساکت۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے ٹرک سے کچل دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو پھسل رہے تھے۔ میں جا رہا ہوں، 2 منٹ تک تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑا رہوں گا اگر تم نے کنکھیوں سے شیشے کی چھوٹی میز کی طرف اشارہ کیا۔ اگر تم نے اس پہ پڑا سفید پاؤڈر لے لیا تو میں دوبارہ کسی جاسم کو نصیحت نہیں کروں گا، اور اگر 2 منٹ بعد مجھے اس میز کے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز باہر تک آئی تو میں 10 اور جاسم کو اس کے اصل سے ملواؤں گا، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ ہارون بول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال سے نکلتا چلا گیا۔ باہر جا کر اس نے ایک دیوار سے ٹیک لگائی اور نظریں گھڑی پہ جما لی۔ 1 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 منٹ 40 سیکنڈ، 1 منٹ 59 سیکنڈ، اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار چنناکے کے ساتھ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ہارون کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اندر جاؤ تو جاسم فرش پہ بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ سفید پاؤڈر سیاہ فرش پہ بکھرا اپنی بے قدری پہ ماتم کنا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا اسوا، میں نہیں ڈرتا، میں خود بلا ہوں، میں خود ہوں بلا، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ مجھ پہ میرا حق ہے، مجھے خود سے محبت ہے، میں خود کو تمہارے لیے ضائع نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، فرش پہ پڑے سفید پاؤڈر کو زور زور سے بوٹ سے ٹھوکر مارتے ہوئے اپنی وہ بس چلا رہا تھا اور بس رو رہا تھا۔ عمر حیات اپنی گاڑی میں بیٹھا سلطان منزل کے باہر کھڑا تھا۔ اسی وقت حسن نیند بھری آنکھیں لیے باہر آیا۔ وہ شاید سو کر اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی برونو بھی باہر آیا۔ عمر کو دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکنے لگا۔ عمر نے حسن کو اشارے سے پاس بلایا۔ وہ متعجب سا اس کی گاڑی کے قریب آ گیا۔ کیا تم کل کی بجائے آج ثبوت دیکھنا چاہو گے؟ عمر نے مسکراتی نظروں سے پوچھا تھا۔ حسن متذبذب کھڑا رہا۔ تم میری محبوبہ نہیں ہو جس کے انتظار میں ٹھہرا رہوں؟ جلدی بولو۔ وہ جل کر بولا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ الگ بات ہے کہ تمہاری بہن نے مجھے ایک اغواکار مشہور کر رکھا ہے، لیکن یقین جانو میں ایک انتہائی معصوم انسان ہوں۔ اب مجھے روٹھی محبوبہ والے لک دینا بند کرو اور اندر آ کر بیٹھو۔ آخر میں اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حسن نے جواب دیے بغیر گاڑی کا آگے والا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ پھر مڑ کر دیکھا برونو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حسن نے مسکرا کر اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً گاڑی کے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ عمر کے چہرے پہ سخت بیزاری تھی۔ وجہ وہ بھورے بالوں والا کتا تھا جسے حسن نے پچھلی سیٹ پہ بٹھا رکھا تھا۔ اس کتے کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے اچھا تھا تم خود بھی نہ آتے۔ آخری الفاظ زیر لب کہے تھے۔ میرا بیٹا ہر جگہ میرے ساتھ جاتا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں اتار دو اور خود آگے چلے جاؤ۔ حسن نے بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا۔ عمر کلس کر رہ گیا۔ میں تمہیں تھانے لے کر جا رہا ہوں حسن۔ اب کہ اس کی آواز سنجیدہ تھی، حسن چونکا تھا۔ عمر کہے گیا، میں ایک بچے کو کبھی اس طرح نہیں لے کر جاتا، لیکن اب معاملہ الگ ہے۔ تم یتیم ہو چکے ہو اور یتیم بچوں کو چاہیے کہ وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں آج کے بعد تم معصوم نہیں رہو گے، لیکن میں چاہتا بھی نہیں کہ تم معصوم رہو۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارے خاندان کے دشمن کیسے لوگ ہیں۔ تم اپنے خاندان کے سربراہ مرد ہو۔ میں آج کے دن کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن تم آج کے دن کے لیے میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سنجیدہ تھا۔ یہ کوئی اور ہی عمر تھا۔ کیا تم نے حالے کو بتایا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حسن نے اس کی ساری بات سن کر بس یہی پوچھا تھا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں ان کو بتاؤں گا؟ حسن خاموش ہو گیا، شاید اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد گاڑی اپنی منزل پہ پہنچ چکی تھی۔ تھانے کی عمارت اپنے پورے جلال کے ساتھ کھڑی تھی۔ عمر اور حسن ایک ساتھ گاڑی سے باہر نکلے۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے ہر ایک نے عمر حیات کو سلام کیا، سلیوٹ کیا۔ کچھ کے چہرے بوکھلائے ہوئے تھے، کچھ کے خوفزدہ۔ ان کے چہروں سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ آج تھانے پہ چھاپا لگا ہے۔ وہ دبنگ سی چال چلتا اندر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ حسن نئی نئی نظروں سے یہاں وہاں دیکھتا جا رہا تھا۔
थाने का माहौल वैसा ही था, तनाव और शोर से भरा और कुछ-कुछ घबराया हुआ भी। वो भी चलता हुआ सीधा एक कमरे में दाखिल हुआ। अब उसकी नज़रों के ऐन सामने एसएचओ की मेज़ और कुर्सी रखी थी। मेज़ पे सामने से लाए गए होटल का खाना रखा था। उमर को अंदर आते देख वो बौखला कर अपनी कुर्सी से उठा था। पहले सलाम किया, फिर सल्यूट पेश किया। आगे आकर उसके लिए कुर्सी रखी। सर, आप इत्तला दे देते, मैं हाजिर हो जाता सर। आपने ज़हमत की। वो बौखलाया हुआ लगता था। माथे पे पसीने के नन्हे-नन्हे कतरे थे। उमर बैठा नहीं, खड़ा रहा। उसकी तकलीद में हसन भी खड़ा रहा। मैं अगर इत्तला देकर आता तो तुम्हारा ये शाही अंदाज कैसे देख पाता? बाहर मुजरिम बैठे हैं, थाने में एक हशर बरपा है और तुम यहाँ बैठकर किन अँखियों से मेज़ पे रखे खाने की जानिब इशारा किया। खाना खा रहे हो? बाहर एक औरत की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तुम्हारे एएसआई ने उसको कितनी देर से बिठा रखा है। वो 1000 बार तुम्हें बुलाने का कह चुकी है और तुम यहाँ खाना खा रहे हो? उसका लहजा बेलचक और सख्त था। हसन ने उसे अजीब नज़रों से देखा। क्या ये वही वही उमर हयात था जो आज सुबह उससे मिलने आया था? हसन को यकदम उसकी ज़ात से एक रौब सा महसूस हुआ। सर, मैं माज़रत चाहता हूँ, असल में मेरी तबीयत कुछ नासाज़ है। तबीयत नासाज़ है तो छुट्टियाँ लेकर घर पे आराम करो। ये कोई अस्पताल का बेड नहीं है, थाना है। वैसे अगर ज़्यादा बीमार हो तो लंबी छुट्टी दिलवा दूँ? उसका लहजा मायने खेज था। एसएचओ गड़बड़ा गया। सर, आइंदा आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप बताएं तो सही हुआ क्या है? मैं कैसे आपकी खिदमत करूं? प्लीज़ सर, आप बैठ जाएं। वो चापलूसी की आखिरी हदों को छू रहा था। उमर ने हाथ जलाया। नदीम अली किस कोठरी में है? खोलो उसे अभी। वो रौब से कहता हुआ आगे बढ़ गया। एसएचओ हकदक सा उसके पीछे गया। ये सब क्या है? तुम उस बेचारे पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? बाहर जाते ही हसन उसके करीब झुका था। जब बादशाह किसी लंबे सफ़र से वापस महल आता है तो कुछ नए अहकाम जारी करता है। कुछ चीज़ें महल से बदलवाता है, इसलिए नहीं कि लोग सही काम नहीं कर रहे होते। इसलिए भी नहीं कि महल को नए अहकामात की ज़रूरत होती है। इसलिए कि लोगों को मालूम हो जाए कि बादशाह वापस आ गया है। दूसरा, इससे पहले लोग तुम्हें दबाएं, तुम उनको उनके कसूर गिनवाओ, फ़ायदे में रहोगे। वो बेनियाज़ी से कहता आगे बढ़ता गया। हर कोई उसी को देख रहा था। हर कोई उसी की बात कर रहा था। उसकी सिफ़ारिश डीआईजी से आई थी। उसकी पहुँच ऊँची थी। एक कोठरी के सामने आकर वो रुके थे। अजीम एसएचओ ने खुद लॉक खोला। उमर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर एक कैदी, एक मुजरिम के कमरे का बिल्कुल नहीं था। कोने में रखा नरम मैट्रेस, पानी का साफ सुथरा कूलर, मच्छरों से बचने के मच्छरदानी और बाहर से मंगवाए हुए खाने के डिब्बे। छोटे छोटे कद वाला नदीम इस वक्त कुर्सी पे बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था। उमर को देखकर वो उछल कर खड़ा हुआ था। उमर ने जख्मी और गुस्से भरी नजरों से अजीम को देखा। ये तुम्हारी माँ का गुमशुदा बेटा है जो इसके इतने लाड उठा रहे थे? वो पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। अजीम उछलकर दूर हटा। हसन को भी अब उससे ज़रा-ज़रा खौफ महसूस होने लगा था। ये माहौल उसके लिए नया था और उमर का ये चेहरा उसके लिए अनजाना। सर, आपको गलतफ़हमी हुई है। हमने इसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है। हमने इसको बर्फ़ की सिल पे लिटाया है। इसके हाथ-पाँव बाँध कर मारा है। उसके तलवे कूटे हैं। तलवे कूटना पुलिस की तफ्तीश का एक अहम रुकन होता है। इस तरीक़ेकार में मुलज़िम को एक फट्टे पे उल्टा लिटाया जाता है और उसके तलवों पे सरसों का तेल लगाकर डंडे मारे जाते हैं। ऐसे में मुलज़िम के सर की रगें तक खिल जाती हैं। यहाँ तक कि चित्तर भी इस्तेमाल किया है। चित्तर पुलिस के इज़ा-रिसानी के औज़ार में से एक है। ये चमड़े का बना होता है। जब ये मुलज़िम के जिस्म पे लगता है तो उसके बारे में मशहूर है कि उसके लगने के बाद हाथी भी खुद को हिरन कहने लगता है। ये जिस्म की खाल तक उधेड़ देता है। लेकिन ये कुछ नहीं बता रहा सर, मेरा यकीन करें, मैं आपका वफ़ादार हूँ। वो अपनी सफाई देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। नदीम इसी तरह खड़ा रहा, बेनियाज़, बेपरवाह। उमर ने बुलंद आवाज़ से 2 सिपाहियों को आवाज़ देकर अंदर बुलाया था। दोनों दौड़े चले आए। उमर ने उनकी तरफ नहीं देखा। वो अज़ीम को देखता रहा। सैफुल्ला, उसने एक एहलकार को देखते हुए कहना शुरू किया, तुम पे केस बन रहा है। तुमने नदीम को जो छित्तर मारा है उसकी वजह से इसके साथ कई निजी मसाइल हो गए हैं। तुम्हें सस्पेंड करना होगा। एहलकार हवलनकों की तरफ से देखे गया। सर, छितर तो दूर की बात है, इसको तो एक चपेट भी नहीं लगी। ये मुझ पे केस लगा रहा है। आप मुझे 2 मिनट दे दें, मैं इसके साथ। ये मुझ पे केस तो दूर की बात, इस थाने के सारे केस अपने सर ले लेगा। वो यकदम जज्बाती हो गया। फ्रॉड, झूठ, ड्रामा, ये सब तो पुलिस की मिल्कियत है। हिस्सेदारी उन्हें बुरी लगती है।
عمر نے عظیم کو میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ عمر نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے باہر بھیجا۔ سر، اس بچے کو ساتھ لے جاؤں میں؟ جاتے جاتے وہ مڑا اور حسن کو دیکھ کر پوچھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ عظیم باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اب اس سیل کا منظر کچھ یوں تھا کہ ندیم کو کرسی پہ باندھ کر بٹھا رکھا تھا۔ دو اہلکار اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ایک بلب اس کے سر پہ لٹک رہا تھا۔ حسن ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ اپنا موبائل نکالو حسن اور ویڈیو بناؤ۔ عمر نے اس کو دیکھے بغیر حکم صادر کیا۔ حسن نے بنا کسی بحث کے موبائل نکال لیا۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا ندیم، صرف ایک۔ عمر اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا کہہ رہا تھا۔ تم نے جج صاحب کی بیٹی کا اغوا کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ تم مجھے صرف پیادوں کا بتا دو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ چلو بتاؤ، شاباش۔ عمر نے جیسے اس کو پچکارا تھا۔ حسن نے عمر کے بولتے وقت کیمرہ بند رکھا۔ جیسے ہی وہ بول کر خاموش ہوا، اس نے ویڈیو سٹارٹ کر دی۔ ندیم نے ایک دو لمحہ اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھا، پھر زبان تک انگلی لے جا کر ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو میں بول نہیں سکتا۔ عمر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر دیوار کے ساتھ کھڑے حسن کو دیکھا، پھر مڑا، پستول جیب سے نکالی اور ندیم کی ران کا نشانہ لیا۔ اس کی آنکھیں حد درجہ صفاق تھیں۔ اگلے ہی لمحے فرش خون سے لتھڑا اور کوٹھڑی ندیم کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ حسن نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دونوں اہلکار بھی حق تک رہ کے۔ میں نے کہا نا ندیم، میں ایک ہی بات پوچھوں گا، اس کا صحیح جواب صحیح صحیح دینا۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہوتے ندیم کی طرف جھکا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں بس صفاقی تھی، خون تھا۔ ندیم بری طرح کرا رہا تھا اور عمر کو گالیاں دے رہا تھا۔ گوشت میں کھپ چکا لوہے کا ذرہ اس کے پورے جسم کو جھلسا رہا تھا۔ جج صاحب کی بیٹی کو کس کے کہنے پہ اغوا کیا؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں بتاؤں گا، کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، تم چاہے مجھے مار دو تب بھی نہیں بتاؤں گا، وہ چلایا تھا۔ بالآخر وہ بولا تھا۔ حسن نے مردہ آنکھوں اور کانپتے جسم سے اس کو دیکھا۔ خون اس کی ٹانگ سے بھل بھل بہہ رہا تھا۔ فرش سرخ ہونے لگا تھا۔ عمر ایک بار پھر اس کے قریب آیا، پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، درد سے دوہرے ہوتے ندیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اصل میں کیا ہے نا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں جو تمہارے نخرے اٹھائے گا یا جسے تمہاری تکلیف سے فرق پڑے گا۔ اس لیے اس نے اپنا انگوٹھا اس کے زخم والی جگہ پہ رکھا۔ آنکھوں میں جیسے بے رحمی اتر آئی۔ اسی وقت عمر کا انگوٹھا اس کے پھٹے ہوئے گوشت کے اندر تک گھستا چلا گیا، یہاں تک کہ انگوٹھے کا گوشت لوہے کے ذرے کو چھونے لگا۔ ندیم درد سے تڑپنے لگا۔ پاس کھڑے اہلکار بے حسی سے، جبکہ حسن سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سارا منظر دیکھے گیا۔ اسے عمر سے خوف آیا تھا، اسے خون سے خوف آیا تھا، آج اسے درد سے خوف آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ درد کی شدت سے ندیم بے ہوش ہو جاتا، عمر نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی پوری ہتھیلی خون آلود ہو گئی تھی۔ اب وہ سر کو پیچھے پھینکے نیم مردہ سا ہو گیا تھا، آنکھیں بے رونق، جسم ڈھیلا۔ جج صاحب کی بیٹی کو کس کے کہنے پہ اغوا کیا؟ عمر نے ایک بار پھر پوچھا۔ یہ درد، یہ درد میرے لیے، وہ درد کی شدت سے بمشکل بول رہا تھا۔ درد میرے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے لیے درد وہ ہوگا جب میں تمہیں سچ بتا دوں گا اور اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھوں گا۔ وہ اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا۔ بھول جاؤ عمر حیات، بھول جاؤ کہ میں کچھ بتاؤں گا، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں جب عمر کی آنکھ کے اشارے پہ اس کے سر پہ ٹھنڈا یخ پانی ڈالا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جسٹ لیو ہم، ہی ڈونٹ نو اینی تھنگ، ہی از بلیڈنگ، لیو ہم پلیز۔ حسن کی معصوم آواز پہ عمر نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے دشمن کے لیے ترحم تھا۔ وہ ایک بچہ تھا اور عمر اسے کہاں لے آیا تھا۔ اسے بے اختیار خود سے نفرت ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ اس رات وہ سب کچھ نہ کرتا تو تمہارا باپ مرتا نہیں۔ کیا تم اپنے باپ کی لاش بھول گئے ہو؟ وہ جانتا تھا۔ اس کے باپ کی لاش کا منظر اس کا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا صدمہ تھا۔ حسن خاموش ہو گیا، اب کہ اس کی آنکھوں میں ترحم ختم ہو گیا۔ عمر ایک بار پھر ندیم کی طرف مڑا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ تفتیش کا سب سے اہم رکن مجرم کے سب سے کمزور اور کاری حصے پہ کرنا چاہیے۔ وہ حصہ ہر دفعہ ظاہری جسم نہیں ہوتا۔ وہ واپس آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھا، اپنا موبائل اٹھایا اور اس پہ کچھ تصاویر چلا کر ندیم کے چہرے کے آگے کی۔
یہ شاہتاج ہے نا تمہاری محبوبہ؟ عمر نے کہنا شروع کیا۔ ندیم بے بسی سے ان تصاویر کو دیکھنے لگا۔ یہ دیکھو، اس نے ایک تصویر ندیم کے آگے کی جس میں شاہتاج کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا۔ وہ تصویر کسی نیوز چینل سے لی گئی تھی جس کے نیچے اردو میں بڑا بڑا واضح سا کچھ لکھا ہوا تھا: مشہور کرمنل لائر شاہتاج کبیر جلد ہی رشتہ ازدواج میں بندھنے والی ہیں، 2 دن بعد ان کی لاء فرم کے لیے دی جانے والی ایک پارٹی میں۔ شاہتاج کبیر مشہور بزنس ٹائکون حمزہ شاہ نواز سے اپنی منگنی کی خبر کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ ذرائع کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ابھی ندیم کی بے قرار نظریں کچھ اور پڑتی جب عمر نے موبائل اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹا لیا۔ یہ حملہ مختلف تھا۔ ندیم کی آنکھوں میں بے پناہ تکلیف ابھر آئی، گولی کی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف۔ مجھے سچ نہیں بتاؤ گے؟ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ جس عورت کی خواہش میں نے کی تھی وہ اب میری ہے، اس نے پہلی بار اظہار کیا تھا۔ لیکن تم کیا کرو گے ندیم؟ پہلے اس کے بھائی نے تمہارے کم مایا ہونے کی وجہ سے اپنی بہن کا رشتہ تم سے نہیں کیا، لیکن تمہیں زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اگر وہ تمہاری نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں تھی۔ لیکن اب تمہارا رقیب آنے والا ہے، تمہیں اس کو آنے سے روکنا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں باہر جانا ہوگا، عمر سور پھونکنے والے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور ندیم اپنی ہر تکلیف بھلائے بس اسے سن رہا تھا۔ شاہتاج تمہیں یہاں سے نہیں نکالے گی، تمہیں یہاں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے، ہاتھ کی بند مٹھی سینے پہ ماری، تو وہ میں ہوں، عمر حیات، جو تمہاری غیرت بچا سکتا ہے۔ یا پھر تم اتنے بے غیرت ہو کہ جس عورت کو تم چاہتے ہو اسے کسی اور کا ہونے دو گے؟ جس عورت پہ تمہاری نظر پڑی اس پہ تم کسی اور کی نظر برداشت کر لو گے؟ بتاؤ، کیا تم اتنے بے غیرت ہو؟ عمر پیچھے کو ہوا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے۔ اب وہ واقعی اس جگہ کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ ندیم چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، ذہن میں جمع تفریح کرتا رہا۔ شیر علی اس کو نہیں نکالے گا۔ وہ اپنے بھائی کی اس عمل سے پہلے بھی خوش نہیں تھا۔ ریستوران کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی وہ اس پہ اسی وجہ سے چلا رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو آخری بار اس کام سے باز رکھنے آیا تھا۔ اس کے تعلقات نہیں تھے، وہ بس کام کرتا تھا۔ ساری ڈیل، سارے معاہدے اس کا بھائی کرتا تھا، سو اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ شاہتاج، وہ جس کی محبت میں اس نے خود کو غیر محفوظ کر دیا، وہ جس کے لیے اس نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، جس کے لیے اپنے قد سے بڑے دشمنوں سے دشمنی کر بیٹھا، آج وہ اس کی محبت کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو عورت سے محبت کا دعویٰ کر لیتے ہیں لیکن ان پہ اعتبار ان کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ میرے یہاں سے نکلنے کی کیا قیمت ہے؟ اب کہ اس کی آواز صاف تھی، گولی لگنے کا درد کہیں دور جا سویا تھا، دل ٹوٹنے کا درد زیادہ بڑا تھا۔ اس انسان کا نام جس نے تمہیں حکم دیا؟ شاہتاج، وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ وجہ؟ اس کے کسی کاروباری دوست نے اس سے مدد مانگی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ لڑکی میراج سلطان کی بیٹی ہے، تب اسے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی، خوشی خوشی۔ لیکن تم اس واقعہ میں صرف 3 منٹ کے لیے شامل کیوں ہو؟ کیونکہ میں بس ڈسٹریکشن تھا، میں نے اپنا چہرہ جان بوجھ کر دکھایا تھا، پولیس میرے پیچھے لگ جاتی اور میں کچھ بولتا ہی نہیں، میراج سلطان ڈھونڈ ڈھونڈ کر مر جاتا، لیکن اسے اپنی بیٹی کا مجرم ملتا ہی نہیں، میں 2 دن میں چھوٹ جاتا، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں سے تم بیچ میں آ گئے اور ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گئے۔ اسی وقت اس کے ساتھ کھڑے اہلکار نے اس کے منہ پہ زوردار چانٹا رسید کیا تھا۔ صاحب سے زبان لڑاتا ہے ہاں؟ چھوڑو اس کو، بات کرنے دو، ابھی عمر نے اس کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ تابیداری سے ہٹ گیا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، اب اسے ندیم بیکار لگا۔ حسن اسی طرح دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں نرمی آ گئی۔ آ جاؤ بچے، ادھر آؤ۔ اس نے پیار سے حسن کو قریب بلایا۔ حسن اس کے قریب نہیں آیا، وہ وہیں کھڑا رہا، لیکن دور کہیں اسے لگ رہا تھا وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آج کے بعد حسن ویسا نہیں رہے گا۔ اسے نہ آتے دیکھ عمر خود اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ حسن بدک کر دور ہٹا تھا، جیسے کسی کرنٹ کو چھو لیا ہو۔ اس کی نظریں عمر کے ہاتھ پہ جمی تھیں، وہ ہاتھ خون آلود تھا، ظاہر ہے وہ میراج سلطان کی اولاد تھا، انہی کی طرح سینٹ۔ چاہے کسی نے کتنا بڑا گناہ کیا ہو، لیکن ان کے دل سے رحم نہیں جائے گا۔ وہ اپنے بچوں میں اپنی عادت ڈال گئے تھے۔ عمر نے سر جھٹکا۔ تم مجھے یہاں سے نکالنے کب آؤ گے؟ عقب سے ندیم کی نیم مردہ سی آواز آئی تھی۔ عمر پورا کا پورا مڑا تھا۔ میں ضرور تمہیں یہاں سے نکالنے آتا اگر میں تمہارا باپ ہوتا، اور تم میری نیک اولاد، لیکن افسوس، نہ میں تمہارا باپ ہوں اور نہ تم کوئی اچھی اولاد، بھاڑ میں جاؤ۔ اس کے منہ پہ جوتا مارنے والے لہجے میں بول کر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا عظیم کو ہدایات دے رہا تھا۔
ساتھ اپنے خون آلود ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا۔ رپورٹ بناؤ، اس میں لکھو کہ جب ہمارا ایک کانسٹیبل ندیم کو کھانا دینے گیا تو اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر ہمارے اہلکار کو اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہمارا آدمی اندر گیا، ندیم نے اس پہ جان لیوا حملہ کر کے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ایس ایچ او عظیم خان نے بذات خود اس کی ٹانگ میں گولی ماری تاکہ وہ اپنے جانباز سپاہی کی جان بچا سکے۔ وہ سیدھا ہوا، عظیم کے ہوائیاں اڑاتے چہرے کو دیکھا۔ تم میرے وفادار ہو نا؟ ثابت کرو آج صبح تک۔ اس کی آنکھیں سرد تھی اور لہجہ جذبات سے عاری۔ ہدایات دے کر وہ دوبارہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ حسن پچھلی نشست پہ رونو کے ساتھ بیٹھا تھا، چپ گم سم۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر جا رہے تھے۔ گاڑی روکو، حسن عجیب سی آواز میں بولا۔ کیا ہوا؟ گاڑی روکو پلیز، وہ اب کے بے بسی سے بولا۔ عمر نے گاڑی روک دی۔ حسن تیزی سے باہر آیا۔ عمر فکر مند سا اس کے پیچھے آیا۔ اسی وقت حسن نے چہرہ جھکا لیا اور صبح سے لے کر اب تک جو کچھ کھایا تھا وہ الٹ دیا۔ اسے ہر طرف خون دکھ رہا تھا۔ وہ گردن جھکائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ کر رہا تھا۔ عمر نے خود پہ 1000 بار لعنت بھیجی، پھر بغیر کچھ کہے اس کے کندھے دبانے لگا تاکہ اسے آسانی ہو۔ حسن بدک کر دور ہٹا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ کہہ کر کے وہ نڈھال سا ہو گیا تھا۔ دیکھو بچے، وہ یہ سب ڈیزرو کرتا تھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو وہ کبھی بھی اپنا گناہ نہ مانتا۔ عمر اسے سمجھا رہا تھا۔ حسن بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا رہا۔ یہ کیسے لوگ تھے عمر؟ میری بہن کن لوگوں میں پھنس گئی ہے؟ ہم کن لوگوں میں پھنس گئے ہیں؟ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ وہ پھٹی ہوئی آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔ میں نے تمہیں الزام دیا، میں نے اپنی بہن کو الزام دیا، لیکن ہمارے دشمن تو کوئی اور ہیں۔ تم نے اتنے دن میری اتنی بکواس کیوں سنی؟ کیوں عمر؟ میں نے آج تک تمہیں دیکھا ہے، تم اتنے بے رحم بے نیاز تھے، تو تم میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں تھے؟ وہ پورے قد کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ عمر آگے آیا، اس کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گیا۔ تم غلط نہیں ہو بچے، نہ تمہاری بہن غلط تھی، بس ایک برا وقت تھا جو ہم سب پہ آیا تھا، اور اب وہ ختم ہو جائے گا، میرا یقین کرو۔ یہ اس تانے والے آدمی سے بالکل مختلف تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ کیا تم میری بہن کو معاف کر دو گے؟ اس نے آنسو روک کر کسی خوف کے تحت پوچھا۔ تمہیں سب معاف ہے، میں نے کہا نا، بس وقت غلط تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ حسن بے یقین نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ اور میری بہن، کیا تم اسے ہرٹ کرو گے؟ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری بہن کو تو میرا قتل بھی معاف ہے، وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ عمر نے آسمان کو دیکھتے ایک گہری سانس بھری، پھر حسن کو دیکھا۔ وہ بچہ اب اسے ناراض نہیں تھا، بالآخر آج ذرا سکون نصیب ہوا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عمر کی اسٹڈی کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ حسن کو چھوڑ کر گھر آیا تو سیدھا اسٹڈی میں چلا گیا تھا اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھلا اور ہالے اندر آئی۔ عمر آہٹ سن کر جاگ گیا تھا۔ کچھ دیر تک اسی طرح پڑا رہا۔ اس وقت ہالے کو اسٹڈی میں آتے دیکھ ذرا حیران ہوا، پھر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں جیسے کچی نیند سے جاگا ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس رکھے صوفے پر آ بیٹھی۔ عمر نیند بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ ملا؟ اس نے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ البتہ دور کہیں دل زور سے دھڑکا تھا۔ اگر وہ بے گناہ نکل آیا تو؟ عمر نے بغیر کچھ کہے ندیم کی ویڈیو چلا کر سامنے رکھ دی، لیکن بس آخری کے کچھ منٹ جس میں وہ اعتراف کر رہا تھا۔ حالے کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا۔ اس کو لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے سانس تک روک لیا۔ ندیم بولتا رہا اور پھر اعتراف ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہی، ساکت شل۔ عمر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ جس شخص کو اتنا عرصہ اذیت دی، جس کو اتنا عرصہ الزام دیا، وہ بے قصور تھا، وہ بالکل بے قصور تھا۔ اس نے رونا چاہا لیکن آنسو کہیں پھنس گئے تھے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر عمر کو دیکھنا چاہا لیکن وہ نہیں کر سکی۔ میں نے کہا تھا نا، میں آپ سے اتنا مخلص ہوں جتنی آپ خود بھی نہیں ہوں گی۔ اس کی آواز حالے کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ آنکھیں زمین پہ مرکوز کیے بیٹھی رہی اور وہ مہربان آدمی بولتا رہا۔ میں نے کہا تھا نا، جس کو آپ کو تکلیف دی ہے، میں اسے چوراہے پہ کھڑا کر کے دھرے ماروں گا۔ آج آپ کو آدھا سچ معلوم ہو گیا ہے، کل پورا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر اگلی بار کسی بھی دور میں آپ کو لگے کہ عمر نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے
تو بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمر اگر چاہے بھی تو حالے کا برا نہیں سوچ سکتا۔ عمر اگر چاہے بھی تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے نہیں کہ آپ میراث سلطان کی بیٹی ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ آپ نے میری جان بچائی، اور اس لیے بھی نہیں کہ وہ ایک لمحے کو رکا۔ آپ کا چہرہ میرے کسی عزیز سے ملتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں آپ کے معاملے میں بے بس ہوں۔ آپ کا اچھا سوچنے پہ بے بس، آپ کو نقصان نہ پہنچانے پہ بے بس، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بے بس۔ وہ چمکدار آنکھوں اور بکھرے بالوں والا شخص اپنے خوبصورت لہجے میں کہہ رہا تھا، اور حالے سن رہی تھی۔ اس نے اتنے دن ایک بار بھی اس کی نہیں سنی، اب اسے سننا چاہیے تھا۔ میں تمہاری گاڑی میں کیسی آئی؟ اگر تم میرے اغوا میں شامل نہیں بھی ہو تو کہیں نہ کہیں میں تمہاری کسی دشمنی کی زد میں آئی ہوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ یکدم اس نے آنکھیں اٹھائی تھیں۔ عمر کی بات کا اثر وہ شاید اسی طرح ظاہر کر سکتی تھی۔ عمر نے ایک دم اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ جواب بھی آپ کو 2 دن بعد مل جائے گا، شاہتاج کبیر دے گی جواب۔ جب تب تک آپ مجھے چاہے گنہگار مانتی رہیں، دل کو اچھا لگے گا۔ ہم شاہتاج کے پاس کب جائیں گے؟ جب وہ چاہے گی، وہ سادگی سے بولا۔ حالے تب ہی تو گئی۔ ہم کیا اس کے حکم کے غلام ہیں؟ جو وہ چاہے گی وہ کریں گے، جب وہ چاہے گی تب اس سے ملیں گے، وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ عمر بس اس کو دیکھتا رہا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے گارڈز گھومتے ہیں، اس کا گھر ایک سیف ہاؤس کی طرح ہے۔ ہم اس کے پاس تب جا سکتے ہیں جب وہ چاہے۔ ان لوگ کب چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر آئے؟ جب ان کے گھر کوئی تقریب ہو، حالے ترنت بولی۔ بالکل، 1 ہفتے بعد ان کے گھر ایک تقریب ہے اور ہم اس تقریب میں جا رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس انویٹیشن ہے؟ عمر مسکرایا، اس کے گال کا گڑا واضح ہوا۔ عمر حیات کو دعوت ناموں اور اجازت ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بغیر اجازت کسی کی جگہ پہ گھسنا میرا پسندیدہ کام ہے، لیکن چونکہ اس بار آپ میرے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ حالے چند لمحہ سوچتی رہی، پھر یکدم اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ کیا تم مجھے ان کے مہمانوں کی لسٹ لا کر دے سکتے ہو؟ آپ کیا کریں گی اس لسٹ کا؟ وہ متعجب ہوا۔ وہ ایک ایلیٹ کلاس لوگوں کی پارٹی ہے، میں اس سوسائٹی میں موو کرتی رہی ہوں۔ ان کے مہمانوں کی لسٹ میں ضرور کوئی ایسا ہوگا جس کو میں جانتی ہوں گی، اور جن کو میں جانتی ہوں وہ مجھے کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کر سکتے۔ وہ مسکرا کر بتا رہی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، لیکن عین اسی لمحے اس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی، مسکراہٹ غائب ہو گئی اور جہاں وہاں گھومتی آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت ہو گئیں۔ کیا تم لوگ اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھنا چاہو گے؟ اس کی نظریں صوفے کے ساتھ رکھے کوڑا دان میں پڑی سفیر کی ادھکٹی تصاویر پر جمی تھیں۔ عمر نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کیا تھا، پھر ہلکے سے کندھے اچکائے اور اپنے ہاتھ میں پکڑی تصاویر کے ٹکڑے حالے کے سامنے رکھے۔ یوں لگتا تھا جیسے حالے اور سفیر کی تصاویر کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ یقیناً یہ عمر کا کام تھا۔ وہ تصاویر اصلی تھیں، لیکن ان کے پیچھے کے مناظر العمان۔ وہ اپنی بیوی کی کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی جگہ کی تصاویر کسی بھی غیرت مند مرد کا خون کھولا سکتی تھیں۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، شاید آنسو، شاید صدمہ، یا شاید غصہ، یا پھر شاید تینوں۔ یہ سچ نہیں ہے، کافی دیر بعد بدقت بول پائی۔ لڑکیوں کی کچی عمر کی غلطیاں ان کے لیے پکا عذاب بن جاتی ہیں۔ آج حالے کو احساس ہوا تھا، کچھ لڑکیاں اپنی انہی غلطیوں کی وجہ سے صلیب چڑھا دی جاتی ہیں اور کچھ معاف کر دی جاتی ہیں۔ صلیب چڑھائی جانے والی لڑکیوں کے گھروں میں انسان ہوتے ہیں، اور معاف کر دی جانے والی لڑکیوں کے گھروں میں مرد ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، وہ بمشکل بول سکی، اس کی آواز لرز رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ عمر نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ کو لگتا ہے مجھے فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ اصلی ہوتی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ دل کی جس اونچی مسند پہ وہ اسے بٹھا چکا ہے، وہاں سے کم از کم کوئی انسان اسے اتار نہیں سکتا، خود عمر بھی نہیں۔ حالے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کیوں تھا ایسا؟ کیوں اسے غصہ نہیں آتا تھا؟ کیوں وہ بڑی بڑی باتیں پی جاتا تھا؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ حالے نے عجیب لہجے میں سوال کیا تھا۔ عمر زور سے ہنسا تھا، پھر حالے کو دیکھا۔ وہ بولتی گئی۔ تم کیسے انسان ہو، چاہے کاغذی ہی صحیح، چاہے یہ رشتہ وقتی ہی صحیح، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں۔ تمہیں اپنی بیوی کی ایسی تصاویر دیکھ کر غصہ نہیں آیا؟ غیرت نہیں آئی؟ عمر نے سر ہلایا۔ جب میں نے پہلے ان تصاویر کو دیکھا تو غصہ آیا، پھر غیرت آئی۔
پھر میں نے ان تصاویر کو غصے میں پھاڑ دیا اور پھر ایک بار دوبارہ ان تصاویر کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ حالے نے نفی میں سر ہلایا۔ سفیر ان تصاویر سے نکل گیا اور یکدم تمام تصویریں اچھی لگنے لگیں، بہت اچھی، کیونکہ ان سب میں آپ تھیں۔ حالے کا دل رک سا گیا۔ عمر کہے گیا، کیا عمر حیات آپ پہ غصہ کر سکتا ہے؟ کیا اسے آپ بری لگ سکتی ہیں؟ کم از کم اس زندگی میں نہیں۔ میں آپ کو بس اچھی نظر سے دیکھنے کا پابند ہوں۔ یہ تصاویر جھوٹ ہیں، لیکن اگر سچ بھی ہوتی تو میں آپ کو معاف کر دیتا، کیونکہ ہمارا نکاح آپ کے لیے جھوٹ انتقام ہوگا، میرے لیے نہیں۔ میں نے جب 3 بار قبول ہے کہا تھا، تب میں نے آپ کا ماضی، حال اور مستقبل تینوں قبول کر لیے تھے۔ مجھے آپ کے ماضی سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر میری بیوی آپ کے علاوہ کوئی اور عورت ہوتی، مجھے تب بھی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا ماضی ہوتا۔ میرے لیے میری بیوی کا ماضی اہم نہیں ہے۔ اگر وہ میرے حال میں میرے ساتھ ایماندار ہے، میرے ساتھ وفادار ہے، تو میں اسے اس کے ماضی کے لیے معاف کر سکتا ہوں۔ وہ اس سے اس قسم کی کسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، سو اپنی جگہ جم سی گئی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ گھڑی کی ٹک ٹک اور کھڑکی سے آتی ہوا، بس یہی آواز منظر میں شامل رہی۔ آپ بتائیں، کیا آپ کو سفیر پہ غصہ نہیں آتا؟ اس دن اس نے مال میں آپ سے بدتمیزی کی، ہسپتال میں بھی وہی سب کیا، پھر آج یہ تصاویر۔ کیا آپ اب بھی اسے پسند کرتی ہیں؟ اس نے اتنا ڈائریکٹ سوال کیا۔ حالے ٹھہر سی گئی۔ میں نے اس ہسپتال میں سنائی تو تھی ان کو۔ اس نے سادگی سے آنکھیں رگڑیں اور گردن اکڑا لی۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آپ نے سنائی نہیں، بس اپنا دفاع کیا۔ میں نے آپ کو 1 2 بار کال پہ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ اگر وہ سفیر کی کوئی بات کریں، اس کو برا بھلا کہے، تو آپ کہہ دیتی ہیں کہ آپ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سامنے آ کر آپ سے کچھ بھی کہتا ہے، آپ جواب نہیں دیتی، آخر ایسا کیوں ہے؟ یا تو آپ اس سے خوفزدہ ہیں یا پھر آپ اسے پسند کرتی ہیں۔ وہ جانتا تھا اس نے کس مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ حالے خاموش بیٹھی رہی۔ چند لمحے سر کے چند پل اور گزرے، پھر عمر کو اس کی آواز سنائی دی۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، تمہاری دونوں وجوہات غلط ہیں، نہ میں ان سے ڈرتی ہوں اور نہ اب ان کو پسند کرتی ہوں۔ وہ ذرا سا رکی، پھر کہنا جاری رکھا، بات صرف یہ ہے کہ میں گریس فل ہوں۔ اس کی گردن میں جیسے سریا آ گیا۔ عمر رک سا گیا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اگر الگ ہو جائیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیں، بے عزت کریں، آپ کے سرکل میں آپ کے خلاف باتیں کریں۔ میرا ماننا ہے کہ تعلق رہے نہ رہے، احترام رہنا چاہیے، اور یہ احترام اس شخص کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ کبھی کسی دور میں وہ آپ کی پسند، آپ کا محبوب، آپ کا دوست، آپ کی چوائس رہا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر اضافہ کیا، آپ اپنی چوائس کی عزت کر رہے ہیں، آپ اپنی عزت کر رہے ہیں۔ ایک اچھا وقت جو آپ نے ساتھ گزارا، آپ اس وقت کی عزت کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ جب ملے تھے ایک دوسرے کو گالیاں دی تھیں؟ کیا آپ نے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ آپ ایک اچھے طریقے سے ملے، ایک تعلق میں جڑے، لیکن پھر کچھ درمیان میں آ گیا۔ حالے کی آنکھوں میں کچھ آیا تھا، زخمی سا، بے بس سا، اور وہ تعلق گرو نہیں کر سکا، وہ ختم ہو گیا۔ تکلیف ہوگی، ہمارا کوئی پالتو جانور چلا جائے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو پھر انسان ہے۔ سفیر کے ساتھ گزرا ایک ایک پل اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ چلے یہ بھی مان لیا کہ اس تعلق میں وہ غلط تھا، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، برا رویہ رکھا، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس انسان نے، اس شخص نے آپ کے ساتھ ہی برا کیوں کیا؟ ایسے تو دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اس نے آپ ہی کا دل کیوں دکھایا؟ عمر یکٹک اس کو دیکھتا یکسوئی سے سن رہا تھا۔ جس طرح ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں، اسی طرح ریلیشن شپ سگنلز بھی ہوتے ہیں۔ ایک سرخ بتی بار بار جلتی ہے، کئی بار جلتی ہے اور پھر جل کر بجھ جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ذلیل ہونے پہ بول اٹھو، کالز پک نہ کیے جانے پہ میچور گفتگو کرو، اپنی اہمیت اس کی زندگی میں محسوس کرو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو ایک خواب سے جگایا جاتا ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے دوسری بتی جل جاتی ہے اور آپ ایک بار پھر اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں، خود کو بے توقیر کرنے، خود کو بے وقت کرنے۔ آپ کہتے ہیں اس نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اسے موقع دیا، کیونکہ آپ نے اس سے کہا کہ میں ایک ڈسٹ بن ہوں، یوز می۔ اسے احساس ہوا سفیر اس کے لیے کتنا غلط ثابت ہوتا۔ اگر پہلی تھپڑ، پہلی گالی، پہلی اگنورنس، پہلی ذلت پہ بول اٹھتے تو کوئی انسان آپ کو ہرٹ نہ کرتا۔ زندگی کوئی فلم نہیں ہوتی،
جس میں آپ اپنی مرضی مسلط کرنے والے پیرنٹس پر، ٹاکسک پارٹنر، بد زبان بیوی یا مار پیٹ کرنے والے شوہر کے خلاف بول اٹھیں گے۔ یہ فلموں میں ہوتا ہے، یہ ناول میں ہوتا ہے کہ ایک دن آپ ظلم سہتے سہتے تھک جاتے ہیں اور پھر غصے میں روتے ہوئے چند جذباتی ڈائلاگز بولتے ہیں اور آپ کا مقابل شرمندہ ہو جاتا ہے۔ پیرنٹس آپ کو اپنی مرضی کرنے دیتے ہیں، ٹاکسک پارٹنر سدھر جاتا ہے، برا دوست صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ فلم ہوتی ہے۔ حقیقت میں پہلی گالی پہ بولنا ہوتا ہے، پہلے تھپڑ پہ ہاتھ روکنا ہوتا ہے، پہلی ذلت پہ بات کرنی ہوتی ہے، پہلی بار ہرٹ ہونے پہ سامنے والے کو بتایا جاتا کوئی بھی انسان دنیا کے کسی کونے سے اٹھ کر آپ کو ہرٹ کرنے نہیں آ جاتا۔ آپ ہرٹ ہوئے کیونکہ آپ نے یہ ہونے دیا۔ اب اس بات کا الزام اس اکیلے انسان پہ مت لگائیں اور نہ خود یہ روگ لے کر بیٹھ جائیں۔ تو پھر کیا کریں؟ دھیانی میں عمر کے منہ سے نکل گیا۔ موو آن کریں، گریسفلی آگے بڑھ جائیں، اپنی چوائس پہ شرمندہ مت ہو۔ آپ نے ایک غلط انسان چنا، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ آپ کم عمر تھے، کم عقل تھے، وقت اچھا تھا یا پھر برا تھا، یا آپ اکیلے تھے، کچھ بھی تھا، آپ سے یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ غلط نکلا۔ اٹس اوکے، آگے بڑھیں۔ عمر نے اس کو صراحتی نظروں سے دیکھا۔ بابا کہتے تھے جب کسی سے تعلق ٹوٹ جائے تو اس کے لیے اپنی آنکھیں اندھی اور زبان گونگی کر لو۔ میں نے اس وقت اس پہ دھیان نہیں دیا، لیکن اب لگتا ہے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ جب سفیر نے مجھے تھپڑ مارا، میرا دل کیا تھا میں ویسا تھپڑ ان کو دے ماروں۔ جب انہوں نے مجھے گالی دی، میرا دل کیا تھا میں بھی ان کو گالی دوں، لیکن اس سے کیا ہوتا؟ ہم ایک جیسے بن جاتے، میں سفیر جیسی ہو جاتی، گریس لیس۔ میں گریسفل رہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات نہیں کرتی کیونکہ میں جانتی ہوں یہ بیکار ہے۔ وہ لوگ چاہیں گے کہ میں اس کو گالیاں دوں، برا بھلا کہوں، اور اگر نہیں کہوں گی تو سب کو لگے گا میں آج بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوں۔ کوئی نہیں سمجھے گا کہ ایلیٹ کلاس کی اس امیر زادی کو گریسفل رہنا ہے۔ اس نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ عمر، میرا یقین کرو، کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پارٹنر کے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ کوئی اس کا ظلم جاننا نہیں چاہتا۔ لوگ آپ کے بریک اپ، آپ کو طلاق کے قصے بھری محفل میں اس لیے چھیڑ دیتے ہیں کہ ان کو بات کرنے کا ٹاپک مل سکے، تاکہ آج کی گوسپ مزید شاندار ہو سکے۔ کوئی آپ کا درد نہیں سمجھے گا کیونکہ کنارے سے کھڑے ہو کر سمندر کی گہرائی نہیں ناپی جاتی جب تک آپ کو خود ویسی ہی اذیت، ویسی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ اس کا غم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ لوگ آپ کا غم سنیں گے، آپ کے تعلق کا ڈارک فیز جاننا چاہیں گے کیونکہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن آپ میں اتنی انا، اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ ایک KFC کے برگر یا پھر گلی کے نکڑ پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا درد نہ سنائیں۔ لوگوں کے سامنے مظلوم بننے یا وکٹم کارڈ کھیلنے سے بس آپ کی انا اور غیرت ختم ہوگی۔ اپنے غم کی عزت کرنی چاہیے۔ وہ ہر ایک کو سنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنے ایکس کی عزت کریں۔ اس کے قصے سرے بازار اچھالنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اپنی عزت کریں۔ آپ کسی کی گوسپ کا ٹاپک بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور آپ گریس لیس نہیں ہیں، آپ گریسفل بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ تھک چکی تھی، تبھی خاموش ہو گئی۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو یکدم جیسے خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت عمر کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ شمشیر سر کالنگ کے الفاظ ٹکمگائے۔ عمر نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، پھر حالے کو۔ اس نے کال کاٹ دی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں چائے کو رہنے دیتے ہیں، میں آپ کے پیر کافی سے چلاؤں گا، کیا خیال ہے؟ وہ صوفے پہ بازو پھیلائے آخر میں بولا بھی تو کیسی بے تکی بات۔ حالے چند لمحوں کے لیے کچھ سمجھ ہی نہ سکی، پھر جب بات سمجھ میں آئی تو پیر پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کو بھاڑ میں جاؤ والی نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے دروازہ ٹھا کی آواز سے دے مارا۔ عمر پیچھے سے بڑبڑایا، میرے حسین پیر جلا دیے، اب اپنی باری پہ غصہ آ رہا ہے۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے انصاف تو رہا ہی نہیں۔ ساتھ موبائل اٹھا کر شمشیر کو کال ملائی۔ اگلے ہی سیکنڈ کال اٹینڈ ہو گئی۔ عمر نے اسپیکر کھول کر موبائل چھوٹی میز پہ رکھ دیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا عمر۔ موبائل سے ابھرنے والی پہلی آواز یہی تھی۔ تم نے اسے گولی مار دی؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم پولیس میں رہے ہو۔ یقیناً تم 3 سال تک جھک مارتے رہے ہو۔ اب یہ پرسنل ہو رہا ہے، عمر نے برا سا منہ بنا کر ٹوکا تھا۔ جواب میں شمشیر نے 2-4 موٹی موٹی گالیاں دی تھیں۔ عمر کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ تم تھانے گئے تھے یا ڈزنی لینڈ؟ اس بچے کو وہاں لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں،
ڈزنی لینڈ کی ٹکٹ مہنگی تھی، سو فی الحال اسی سے کام چلا لیا۔ وہ ڈٹائی سے بولا۔ تم نے مجھ سے 15 منٹ مانگے تھے عمر، اور تم آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت وہاں رہے ہو۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ شمشیر کو ایک اور صدمہ لگا تھا۔ عمر حیات کے 15 منٹ کا مطلب آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے، اور جھوٹ کا واویلا تو تم ایسے مچا رہے ہو جیسے میں کوئی مسجد کا پیشے امام ہوں، پولیس والا ہوں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جھوٹ ہی تو بولنا ہوتا ہے۔ اور اب پلیز مجھے سونے دو، دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس نے کٹار سے فون بند کر دیا۔ ساری دنیا ہاتھ دھو کر مجھ معصوم کے پیچھے پڑ گئی ہے۔